محمد وعلى محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام تحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازقۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ السیدہ فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. دعائے مالکان عزت خالق لم یزل ہماری اس عبادت، ہماری اس صحیح کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میرا مالک اس ذکر کا اجر دنیاوی لحاظ سے نہیں بلکہ خوشنودی جناب سیدہ کے عنوان سے سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو اور دیکھنے والوں کو اور کروانے والوں کو اس کی مکمل اجر سے فیضیاب فرمائے. سلسلہ گفتگو قرآن اور وارثان قرآن، کتاب اور قرآن کا فرق، اس کے عنوان سے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی جا رہی ہے. بے شک یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اللہ نے جو اس قرآن کو اتارا ہے تو خداوند متعال نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہے. ہم اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والے قطعاً اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ ہم صداقت قرآن سے انکار کریں. قرآن کی صداقت پر ہمارا یقین تھا، ہے اور رہے گا. لیکن یہ بات تمام مسلمانوں کے ہاں متفق علیہ ہے کہ قرآن جس ترتیب سے نازل ہوا تھا آج اس ترتیب سے ہمارے پاس نہیں ہے. بے شک قرآن مجید کی مکی آیات جو دور مکہ میں آئیں اور مدنی آیات یہ الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ قرآن جو ہے اس میں ابتدائی آیات کہیں درمیان میں موجود ہیں، آخری آیات جو ہیں وہ آخر کی بجائے کہیں قرآن کے آغاز میں اور کہیں قرآن کے درمیان میں موجود ہیں. تو یہ آیات کی ترتیب کا بدل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن وارثان قرآن سے نہیں لیا گیا، کیونکہ جو وارث ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہ جانتا ہے اس چیز کی حقیقت کے بارے میں. آپ کہیں سے کوئی گھر خرید لیتے ہیں، آپ نے وہ بنا ہوا گھر خریدا، کچھ عرصے بعد اس میں کچھ ایسے ٹیکنیکل پرابلمز آ گئے، کچھ ایسی تکنیکی مشکلات آ گئیں جس کی بنیاد پہ آپ نے سمجھا کہ میں تلاش کروں کہ اس گھر میں یہ جو ایک مسئلہ آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے. تو اب آپ کو یا تو اسے ڈھونڈنا پڑے گا جس نے گھر بنایا تھا، یا اسے ڈھونڈنا پڑے گا جس نے گھر بنوایا تھا. یا بنانے والا جانتا ہے یا بنوانے والا جانتا ہے. تو قرآن لوگوں نے نبی کی زبان سے سنا ہے. اب اس قرآن کے اندر کیا کیا راز ہیں یا وہ بھیجنے والا بتا سکتا ہے یا جس گھر میں نازل ہوا وہ بتا سکتے ہیں. اب رسالت مآب نے جب ظاہراً دنیا چھوڑی تو رسالت مآب باقاعدہ طور پر یہ اعلان کر رہے ہیں بعد از غدیر کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت. کل کی ہماری گفتگو اس جگہ پہ آ کے رکی تھی
کہ رسالت مآب نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو وزن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری اہل بیت ہے، ان دونوں کو تھامے رکھنا حتیٰ کہ تم میرے پاس حوض کوثر تک پہنچ جاؤ، اور اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ خدا کے رسول نے قرآن کے ساتھ دوسرا تعارف اہل بیت کا کروایا، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن اور اہل بیت کا مزاج ایک ہے، قرآن اور اہل بیت کا طریقہ ایک ہے، قرآن اور اہل بیت کا چلن ایک ہے، قرآن اور اہل بیت کا مزاج ایک ہے، قرآن اور اہل بیت کی تینت ایک ہے، قرآن اور اہل بیت کی گفتگو ایک ہے، قرآن اور اہل بیت کا معیار ایک ہے، قرآن اور اہل بیت کی گفتار ایک ہے، قرآن اور اہل بیت کا سوچنا سمجھنا، جو اس کو پڑھتا ہے وہ قاری قرآن قرآن سے کیسے فیض لے گا، اور جو اہل بیت کے دروازے پہ آئے گا وہ اہل بیت سے معارف کیسے لے گا، یہ سارے کے سارے مزاج ایک ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند متعال نے جو قرآن کو اتارا تھا تو اس کو بغیر وارث کے نہیں اتارا، اور نبی نے اس کے وارث کا آخری ایام میں واضح بتا دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے بعد قرآن تمہیں ہدایت کر سکے تو میں تمہیں ایک ہی رستہ بتا رہا ہوں، اگر تم نے میرے بعد قرآن کو بالکل ویسے ہی ہادی کے طور پہ لینا ہے تو تمہیں اہل بیت سے لینا پڑے گا۔ اہل بیت قرآن کے مزاج کو جانتے ہیں، اہل بیت قرآن کے طریقے کو جانتے ہیں، اہل بیت قرآن کی گفتگو کو جانتے ہیں، اہل بیت جانتے ہیں کہ قرآن کیا ہے۔ یا میں آسان لفظوں میں کروں تو پھر آسان لفظوں میں ایسے کہوں گا کہ رسول یہ منوانا چاہتے تھے کہ اہل بیت چپ ہو جائیں تو قرآن بنتا ہے، قرآن بول پڑے تو اہل بیت بنتے ہیں، یا پھر رسول یہ منوانا چاہ رہے تھے کہ اہل بیت لفظوں میں آئیں تو قرآن بنتے ہیں اور قرآن بدن میں آئے تو اہل بیت بنتا ہے۔ نعرہ حیدری یا علی علی مولا جی ہیں قبلہ جی۔ اب رسالت مآب نے واضح طور پہ کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ قرآن تم تک بالکل ایسے پہنچے، اب خدا نے خود قرآن نے کہا کہ اس قرآن کی تعویل یا اللہ کر سکتا ہے، اللہ وراسخون فی العلم، یا قرآن کی تفصیل وہ بتا سکتے ہیں جو علم کے اندر رہتے ہیں، جن میں علم نہیں رہتا بلکہ جو علم کے اندر رہتے ہیں۔ قرآن کو راسخون فی العلم اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ چیلنج آج بھی قرآن میں موجود ہے۔ خدا نے واضح طور پہ کہا ہے اس قرآن کو یا اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ راسخون فی العلم کسے کہتے ہیں؟ جو علم کے اندر رہتے ہوں، جو جن میں علم نہ ہو، جو خود علم میں ہو۔ جی ہیں میں پھر لفظ سمجھاؤں گا، اگر ہم میں سے کوئی انسان علم سیکھنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے پہلے اس کا دماغ خالی تھا، علم آیا، اس کا مطلب علم اس کے اندر ہے، اس کے اندر اترا تو اس نے علم کو جانا۔ اہل بیت کے اندر علم نہیں آتا، یہ علم میں ہوتے ہیں۔ بے شک اہل بیت کا مزاج یہ ہے کہ اہل بیت سیکھتے نہیں ہیں، اہل بیت حاصل نہیں کرتے، بلکہ یہ خود علم کے اندر رہتے ہیں۔ اس لیے تو خدا نے جب ہمارا تعارف کروایا تھا تو خدا نے کہا تھا کہ تم جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا تم اس میں سے ذرہ علم رکھتے ہو، الا قلیلا، تمہارے پاس علم ہے لیکن صرف تھوڑا سا۔ اب آج پوری دنیا میں انسانیت پہ نگاہ ڈال کے دیکھو، جتنے مسلمان ہیں ان کا یہ اگر یقین ہے کہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں علم دیا ہے، اوتیت العلم، میں نے تمہیں علم عطا کیا ہے، مگر صرف قلیلا، مگر صرف تھوڑا سا۔ جن کو قلیل علم عطا کیا تھا انہوں نے اس قلیل علم سے کیا کیا؟ انہوں نے قلیل علم کے ساتھ ہواؤں کے اوپر اڑنا سیکھ لیا، انہوں نے اس قلیل علم کے ساتھ سمندر کے نیچے جانا سیکھ لیا، انہوں نے اسی قلیل علم کے ساتھ ستاروں تک اپنی رسائی کر لی، انہوں نے اسی قلیل علم کے ساتھ خلا پہ پہنچ گیا۔ انسان اسی قلیل علم کے ساتھ چاند کے سینے پہ قدم رکھ رہا ہے، انسان اسی قلیل علم کے ساتھ مریخ پر پہنچ رہا ہے، انسان اسی قلیل علم کے ساتھ اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پہ دوسرے کا چہرہ دیکھ رہا ہے، انسان اسی قلیل علم کے ساتھ ہواؤں کی رفتار کو ناپ رہا ہے، انسان اسی قلیل علم کے ساتھ
دنیا کے ہر علوم کے اندر اترتا اتنا اترتا جا رہا ہے کہ دوسرے انسان کو محو حیرت کر رہا ہے، حیرت میں مبتلا کر رہا ہے۔ تو اب میں زمانے سے پوچھنا چاہتا ہوں، جن کے پاس قلیل علم تھا، جس کو خدا نے کہا تھا کہ میں نے تمہیں علم دیا ہے لیکن تھوڑا، جس نے تھوڑے علم سے ہوا میں چلا گیا، خلا میں چلا گیا، فضا میں چلا گیا، ستاروں تک پہنچ گیا، چاند تک پہنچ گیا، یہ قلیل علم ہے۔ تو بتاؤ جس کا قلیل علم اتنی ترقی کر رہا ہے، جو کل علم ہوگا، جس کو علم کے اندر رہتا ہوگا، تو اب مجھے بتاؤ وہ کیسا ہوگا؟ تو میں ایک جملے میں فرق بتا دیتا ہوں، جن کے پاس قلیل علم ہے وہ سورج کی تپش کو ناپ سکتے ہیں لیکن انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹا نہیں سکتے۔ جن کے پاس قلیل علم ہوگا وہ چاند تک جا سکتے ہیں لیکن چاند کو دو ٹکڑے نہیں کر سکتے۔ جن کے پاس قلیل علم ہوگا وہ ستاروں کو جان سکتے ہیں لیکن ڈیوڑی پہ ستارہ اتار نہیں سکتے۔ نعرہ حیدری، یا علی علی مولا، جیے قبلہ جیے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ قلیل علم میں اور کل علم میں فرق ہے۔ یہ راسخون فی العلم ہے، یہ علم کے اندر رہتے ہیں، علم ان میں نہیں رہتا، یہ علم کے اندر رہتے ہیں۔ اس کی میں مثال دوں گا تاکہ میرے محترم سننے والوں تک بات پوری پہنچ سکے۔ اس کی مثال مختصراً یہ ہے، کسی شخص کو پیاس تھی، وہ پیاس کی شدت کے ساتھ دریا کے کنارے پہ گیا۔ اس نے دریا کے کنارے سے جا کے پانی کو پینا شروع کیا۔ اب وہ کتنا پانی پی سکتا ہے؟ اتنا ہی پیے گا جتنی اس کی پیاس ہے۔ اس نے پانی کو پینا شروع کیا۔ کتنا پی گیا؟ 1 لیٹر، 1.5 لیٹر۔ اب وہ پانی اس کے اندر جا رہا ہے۔ میں قلیل علم اور راسخون فی العلم سمجھانے لگا۔ جس نے پانی پیا اس نے اتنا پیا جتنا اس کا وجود برداشت کر سکتا تھا۔ اس نے وہ پانی پی لیا، اور پانی پینے کے بعد 1.5 لیٹر پانی پینے کے بعد اگر وہ دریا کے کنارے پہ کھڑا ہو کے یہ سوچے کہ میرا 1.5 لیٹر پانی پینے سے دریا کا پانی کم ہو گیا ہے، تو یہ اس کی فضول سوچ ہے۔ پانی ویسے ہی بہ رہا تھا، اس کے 1.5-2 لیٹر پینے سے دریا میں کمی نہیں آئی، دریا ویسے ہی رہا۔ اس کی پیاس بجھی ہے، دریا میں کمی نہیں آئی۔ جیو قبلہ جیو، ماشاءاللہ۔ میں وارثان قرآن سمجھا رہا ہوں، میں کتاب کے مالک سمجھا رہا ہوں۔ اب جس نے دریا سے پانی پیا اس نے اپنے اندر وہ پانی بھرا، تو پانی بھرنے سے اس کی تشنگی دور ہوئی، اس کی پیاس دور ہوئی، دریا میں کمی نہیں آئی، دریا ویسے ہی بہ رہا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے پانی پی بھی لیا، اپنی تشنگی کو پورا بھی کیا، اور دریا میں کمی بھی نہیں آئی۔ یہ ہے قرآن کا مزاج انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے۔ جب وہ قلیل والوں کو علم دیتا ہے تو وہ ان کو دے بھی دیتا ہے لیکن اس میں کمی بھی نہیں آتی۔ اب میں بتاؤں کہ جن کے جو راسخون فی العلم ہے وہ کیا ہے۔ اتنی دیر میں ایک شخص آئے اور وہ پانی کے اندر اتر جائے اور وہ پانی میں غوطہ کھائے اور پانی میں تیرنا شروع کر دے۔ اب کسی پڑھے لکھے کو بلاؤ اور اسے بلا کے کہو کہ وہ مجھے بتائے یہ کتنے لیٹر پانی میں تیر رہا ہے، یہ کتنے لیٹر پانی میں غوطہ کھا چکا ہے، یہ کس حد تک کتنے پانی کی، جس مقدار پانی کی تھی جس میں یہ تھا، تو ہر کوئی کہے گا یہ 5 لیٹر میں نہیں تیر رہا تھا، یہ 20 لیٹر میں نہیں تیر رہا تھا، یہ 3000 کیوسک پانی میں نہیں تیر رہا تھا۔ ہر کوئی کہے گا یہ دریا میں تیر رہا تھا، یہ دریا میں تیر رہا تھا، یہ دریا میں تیر رہا تھا۔ جس نے پانی پیا تھا تو اس نے چاہا کہ شاید دریا کم ہو جائے، لیکن اس کے پینے سے دریا میں کمی نہیں آئی۔ لیکن جو اتر گیا اس نے یہ کہنے میں مجبور کر دیا کہ یہ دریا میں تیر رہا ہے، یہ دریا میں چلا گیا ہے۔ تو یہی فرق ہے قلیل والوں کا اور راسخون فی العلم والوں کا۔ جب تم قرآن سے علم لیتے ہو تو وہ تمہیں تمہارے مزاج اور تمہاری فطرت کے مطابق، تمہارے ظرف کے مطابق تمہیں علم دیتا ہے۔ لیکن جب راسخون فی العلم لیتے ہیں تو یہ قرآن سے لیتے نہیں ہیں، یہ قرآن کے اندر چلے جاتے ہیں۔ نعرہ حیدری، یا علی 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 مولا، جی قبلہ جی، سبحان اللہ۔ یہ راسخون فی العلم ہے، یہ قرآن کے اندر اترے ہوئے ہیں۔
اب خدا نے کہا ہے کہ قرآن کی تعویل وہ کرے گا، یا تو وہ کریں گے جو راسخون فی العلم ہے، یا پھر اس کی تعویل خود اللہ کرے گا۔ بے شک کتنی متعدد آیات ہیں جو زمانے نے صرف اور صرف علی سے سمجھی تھی۔ جب جنگ صفین میں قرآن نیزوں پہ اٹھایا گیا تھا تو ایک شخص نے مالک اشتر سے کہا جاؤ علی سے جا کے پوچھے کہ قرآن نیزوں پہ اٹھایا گیا ہے۔ تو مولا امیر المومنین سے پہنچنے سے پہلے مالک اشتر نے اسے جواب دیا قرآن نیزوں پہ نہیں اٹھایا، کتابیں نیزوں پہ اٹھی ہیں، قرآن تو خیمے میں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ یہ جو نیزوں پہ بلند ہے یہ تو چمڑے پہ لکھی ہوئی تحریریں ہیں، قرآن تو خیمے میں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے کہا کہ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے یا اللہ یا پھر راسخون فی العلم۔ تو اب جب نبی دنیا چھوڑ کے جا رہے تھے، جب نبی ظاہری طور پہ دنیا سے جا رہے تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ میرے جانے کے بعد امت کی ہدایت کا کوئی بندوبست ہو سکے۔ تو امت کی ہدایت کے بندوبست کے لیے انہوں نے غدیر میں اہل بیت کا تعارف کروایا اور حدیث میں قرآن کا تعارف کروایا۔ غدیر میں اپنے بعد اعلان کر چکے کہ میرے بعد کون آئے گا، اور کیا کہنے رسالت مآب نے یہ جملہ کہا تھا، اللہ مولایا وَأَنَا مَوْلَاكُمْ وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مولا۔ اللہ میرا مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ رسول نے خم غدیر میں صرف اور صرف علی کی مولائیت کا اعلان نہیں کیا تھا، پہلے بتایا اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَاكُمْ میں تمہارا مولا ہوں، وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مولا، پھر جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ نعرہ حیدری یا علی 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 علی۔ اب میں یہاں ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں، وہ جملہ یہ ہے کہ ہمیشہ فضائل علی پڑھنے والوں کو مشرک کہا جاتا ہے۔ جو فضائل علی پڑھتا ہو اسے کہا جاتا ہے یہ شرک کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ اللہ کے ساتھ آل محمد کو شریک کرتے ہیں تو یہ مشرک ہیں۔ آئیے مجھ سے سنیے گا، حدیث غدیر ہر مسلمان نے لکھی ہے، سب سے زیادہ راوی حدیث غدیر کے ہیں۔ حدیث غدیر مذہب اسلام کی معتبر ترین حدیث ہے۔ اس معتبر ترین حدیث میں یہ لفظ ہے کہ رسول نے خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا اللہ مولایا وَأَنَا مَوْلَاكُمْ وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مولا، اللہ میرا مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے سیدھا ہی کیوں نہیں کہہ دیا کہ علی مولا ہے؟ آپ نے پہلے اللہ کا تعارف پھر اپنا تعارف، یہ صرف خطبہ نہیں دیا جا رہا، یہ کلمے کی ترتیب بتائی جا رہی ہے۔ جب رسول کہہ رہے تھے اللہ مولایا، اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ جب کہہ رہے تھے انا مولاکم، اس کا مطلب ہے محمد رسول اللہ۔ جب کہہ رہے تھے من کنت مولا، اس کا مطلب ہے علی ولی اللہ۔ تو رسول نے یہ کہا تھا کہ میں سب کا مولا ہوں لیکن اللہ کا مولا نہیں، کیونکہ اللہ میرا مولا ہے، اللہ میرا مولا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امت کے دو مولا ہیں، ایک مصطفیٰ مولا ہے، ایک مرتضی مولا ہے، اور مصطفیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا اللہ مولا ہے۔ رسول نے بتایا کہ اللہ پر میری اطاعت نہیں واجب، مجھ پر اللہ کی اطاعت واجب ہے۔ رسول نے فرمایا اللہ میرا مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ میری اطاعت اور علی کی ولایت صرف اللہ ایسا ہے جس پہ واجب نہیں ہے۔ تو رسول نے یہ جملہ کہہ کے دنیا کو بتا دیا کہ جس نے علی ولی اللہ کا انکار کیا اس نے خود کو خدا کا شریک بنایا۔ نعرہ ولایت علی ولی اللہ، نعرہ حیدری یا علی 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 مولا، علی مولا۔ جی قبلہ جی
माशाल्लाह। तारिकुन फीकुम सक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैत, मैं तुम्हारे दरमियान दो वजन छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान छोड़ के जा रहा हूँ, एक अपनी अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ। और यहाँ खुदा के रसूल औरसनल किताब अल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने वारिस करार दिया है। खुदा कहता मैंने वारिस बनाया है। वारिस बनाना अल्लाह का काम है, और खुदा कहता मैंने वारिस बनाया है। वारिस की तफसील जाके फिका की किताबों से पूछ लीजिएगा। आप किसी भी मसलक से ताल्लुक रखते हैं, आप मालिकी हैं, आप अम्बली हैं, आप शाफी हैं, आप किसी भी इमाम आइमा अरबा में किसी के पैरोकार हैं, आप मुकल्लिद हैं या आप गैर मुकल्लिद हैं, आप किसी पीर के मानने वाले हैं या फुकरा को ना मानने वाले हैं, आप किसी से पूछ लीजिएगा। ये तो इस्लाम का एक जनरल कुलिया है, एक इस्लाम का जनरल फार्मूला है कि आप अगर किसी जगह पे नमाज पढ़ने के लिए गए हैं तो आपको पहले पूछना होगा ये जगह किसकी है। बगैर वारिस की इजाजत के आप नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर आपने नमाज पढ़ ली और नमाज पढ़ने के बाद उस जगह के मालिक ने कहा कि मैंने तुम्हें इजाजत नहीं दी थी, आप किसी गस्बी जगह पे अल्लाह का घर बना दे, उसमें सारी रात बैठ के इबादत करते रहें, सुबह को फिका से पूछे, सुबह शरीयत से पूछे क्या मेरी नमाज हो गई, तो शरीयत कहेगी तेरी नमाज नहीं हुई, तेरा मुसल्ला ठीक था, तेरा वजू ठीक था, तेरी किरात ठीक थी, लेकिन तेरी जगह गस्बी थी, तूने बगैर इजाजत के नमाज पढ़ी है। इसका मतलब है बगैर वारिस की इजाजत के खुदा का कुरान पढ़ा जाए अल्लाह कबूल नहीं करता, अल्लाह की नमाज पढ़ी जाए अल्लाह कबूल नहीं करता, वहां बैठ के रोजा रखा जाए अल्लाह रोजा कबूल नहीं करता। इसका मतलब है कि बगैर वारिस की इजाजत के अल्लाह इबादत कबूल नहीं करता, तो कुरान के वारिस के बगैर अल्लाह तलावत कैसे कबूल करेगा। क्या बात है किबला, नारे हैदरी या अली 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 मौला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मोहम्मद। जी किबला जी माशाल्लाह। वारिस कुरान के बगैर अल्लाह तलावत कैसे कबूल करेगा। तो यही फर्क है। तो अब ये ना समझिएगा कि अहले बैत को छोड़ के सिर्फ तलावत ही कबूल नहीं, आप इस्लाम की जो इबादत करेंगे उसमें कुरान पढ़ना पड़ेगा। नमाज कुरान के बगैर पढ़ी नहीं जा सकती, रोजा कुरान के बगैर रखा नहीं जा सकता, ज़कात कुरान के बगैर दी नहीं जा सकती, हज कुरान के बगैर किया नहीं जा सकता, क्योंकि ये जितने भी शरीयत के अहकामात हैं ये सब अमाल हैं, इनके अहकामात की किताब कुरान है। तो अब हर वो इबादत जिसका हुक्म कुरान ने दिया है उस इबादत के लिए कुरान का होना जरूरी है, और कुरान के लिए वारिस कुरान का होना जरूरी है। इसलिए तो खुदा ने कहा है कि हमने कुरान को बगैर वारिस के नहीं छोड़ा, हमने कुरान को वारिस बनाया है, वारिस की इजाजत के बगैर। बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी वारिस के बगैर आप कोई अमल करें तो हो सकता है, मसलन आपने किसी जगह से रुक के एक गिलास पानी पिया और वारिस की इजाजत नहीं थी। हाँ, हो सकता है कि वारिस आए तो वो कह दे कि चल मैं तेरे पानी पीने में कोई ममानियत नहीं करता, कोई इनकार नहीं करता, लेकिन अच्छा था तो मुझसे पूछ लेता। इसका मतलब यह है कि वारिस अपनी शराफत से इजाजत दे दे तो वो अलग बात है, लेकिन वारिस की इजाजत जरूरी है। शराफत से इजाजत दे दे तो अलग बात है, लेकिन कई और बार ऐसा होता है कि कुछ लोग शराफत का लिबादा ओढ़े हुए अगर किसी वारिस की विरासत को कब्जे में लेते हैं तो उस वारिस को जमाने को सिर्फ उसका लिबादा उतारने के लिए बताना पड़ता है ये जगह ये चीज इसकी नहीं थी, ये चीज मेरी थी, तो उसकी शराफत का लिबादा उतर जाता है। तो मेरा ख्याल था मैं जुमला पढ़ चुका था और आप समझ चुके थे, सैयदा दरबार में खजूरों के बाग लेने के लिए नहीं गई थी, लिबादा उतारने के लिए गई थी। दुश्मनाने अहले बैत पर लानत बेशुमार, जो ना करे उस पर भी लानत बेशुमार, सकीफे पर लानत बेशुमार। मजाज कुरान ये है, कुरान का मजाज ये है। तो अब खुदा कह रहा है सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने किताब का वारिस उन लोगों को बनाया जिन्हें हमने इस्तफा किया हुआ था, जिन्हें हमने चुना हुआ था, जिन्हें हमने मुस्तफा किया हुआ था। चुना अल्लाह ने। अल्लाह का चुनना इस बात की दलील है
کہ سب ایک جیسے نہیں ہیں. بے شک. سب ایک جیسے ہوتے تو اللہ کبھی بھی الگ سے چناؤ نہ کرتا. خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو چن لیا ہے اور ان کو اپنی کتاب کا وارث بنا دیا ہے. اب ہماری گفتگو روزانہ اس پیرائے میں جا رہی ہے اور انشاءاللہ 5 محرم کے بعد ہم مظلومیت قرآن پہ آئیں گے. تو جس دن ہم حسین کی شہادت پڑھیں گے میں چاہتا ہوں کہ ہم ساتھ ہی قرآن کی شہادت بھی پڑھیں کہ قرآن کو کتنا مظلوم کیا گیا. آج زمانے میں جو کچھ بھی پڑھا جا رہا ہے بے شک یہ آیات قرآنی ہیں، یہ سورہ قرآنی ہیں، قرآن پر مسلمان اپنا یقین رکھ رہے ہیں. لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ خدا قرآن میں واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے یہ قرآن فائدہ دیتا ہے لیکن صرف مومنین کو. ظالموں کے پاس اس کے پاس خسارے کے سوا کچھ نہیں ہے. قرآن فائدہ دیتا ہے لیکن ان کو جو قرآن میں تعقل کرتے ہیں، جو قرآن میں تدبر کرتے ہیں. میں پورے قرآن کی بائے بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک پورے قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا اسے حفظ کرو، اسے یاد کرو، اسے رٹا لگاؤ. پورے قرآن میں خدا نے کہا افلا یتدبرون، اس میں تدبر کرو. افلا یتفکرون، اس میں فکر کرو. افلا یعقلون، اس میں عقل کرو. اب عقل کس میں کرنی ہے؟ قرآن میں. قرآن کیا ہے؟ رسول کی زبان سے نکلے ہوئے وہ الفاظ جو اللہ نے نبی کی زبان سے اتارے تھے. اب آئیے تقریر کے اگلے رخ کی طرف جاتے ہیں کیونکہ میں نے کہا کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کتاب پہ. خدا کہہ رہا میں نے کتاب کا وارث. قرآن کا لفظ میں بار بار رپیٹ کروں گا سمجھانے کے لیے. موضوع ہے کتاب. اب آئیے ایک اگلی آیت پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق ہم نے بھیجی اس کی جانب. اللہ کی طرف سے آئی. کیا چیزیں آئیں؟ تمہاری طرف. کیا؟ 2 چیزیں. نورم و کتاب مبین. ایک نور بھیجا، ایک کتاب بھیجی. خدا کہہ رہا ہے کہ قد جاءکم، میں نے بھیجی ہیں یہ چیزیں، میں نے بھیجی ہیں. بھیجنے والا اپنا ایڈریس بتا رہا ہے، اپنا تعارف کروا رہا ہے. میں نے بھیجی ہیں تمہارے درمیان 2 چیزیں، ایک نور، ایک کتاب. اب ہم یہ کہتے ہیں نور سے مراد ہے محمد و آل محمد کا نور. کتاب سے مراد ہے اللہ کے وہ کتاب جو خدا آل محمد کے ساتھ اتار رہا ہے. بے شک. لیکن یہاں پر اہل بیت سے بغض رکھنے والوں نے کہا نہیں، یہاں پر کتاب سے مراد قرآن نہیں ہے. نور سے مراد بھی قرآن ہے اور کتاب سے مراد بھی قرآن ہے. یہاں نور سے مراد محمد و اہل بیت محمد نہیں. اچھا یہاں نور سے مراد محمد و اہل بیت محمد نہیں تو کیا ہے؟ کہتے نور سے مراد قرآن ہے. تو اگر نور سے مراد قرآن ہے تو خدا نے نور اور کتاب یہ 2 علیحدہ لفظ کیوں لکھے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نور کے آگے جو واو ہے، یہ واو جو ہے یہ یعنی کے لیے ہے، یعنی نور بھیجا یعنی کتاب بھیجی. مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اللہ نے ایک معنی کے لیے 2 الفاظ کیوں رکھے. جب نور لکھ دیا تھا پھر کتاب کیوں لکھی، پھر واو کیوں لکھا؟ ہم تو کہتے ہیں یہ واو اور کے لیے، نور اور کتاب. نور اور ہے، کتاب اور ہے. کہتے ہیں نہیں، نور سے مراد بھی کتاب. اچھا چلے ٹھیک ہے، اب آپ مجھے بتائیں کتاب سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں قرآن. قرآن کسے کہتے ہیں؟ وہ جو رسول بولے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن کہیں پر آپ نے خانہ کعبہ کی دیوار سے لکھا ہوا تو نہیں اتارا. قرآن اللہ نے تختیوں پہ، لوہوں پہ، آپ کے گھروں کی چھتوں پر تو نہیں اتارا تھا. قرآن آپ تک کیسے پہنچا؟ کہتے ہیں قرآن نبی کے ذریعے سے پہنچا. جب نبی کے ذریعے سے پہنچا تو کیا رسول کو جبریل آ کے ایک تحریر دیتا تھا، وہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے یہ قرآن ہے؟ کہتے نہیں، جبریل خدا کا حکم سناتا تھا، نظر وہ نہیں آتا تھا. رسول بول کے کہتے تھے یہ قرآن ہے، ہمیں قرآن ماننا پڑتا تھا. اسی زبان سے کہتے تھے یہ میرا کلام ہے، ہمیں حدیث ماننی پڑتی تھی. زبان ایک تھی، کلام 2 تھے. وہی زبان قرآن پڑھ رہی تھی، وہی زبان حدیث پڑھ رہی تھی.
وہی زبان قرآن سنا رہی تھی، وہی زبان حدیث سنا رہی تھی۔ اب امت کو فرق سمجھ میں کیسے آ رہا تھا؟ رسول بتا رہے تھے یہ اللہ کا لہجہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ خدا نے کہا ہے، میں تمہیں بتاؤں۔ ورنہ رسول جو بول رہے تھے وہ قرآن بن رہا تھا، رسول جو کہہ رہے تھے وہ قرآن بن رہا تھا۔ اب قرآن کہاں تھا؟ میرے نبی کے اندر، میرے نبی کے اندر۔ اس کا مطلب جو قرآن ہے قلب رسول پہ اترا ہوا، اس کا مطلب جو رسول میں سے ہو وہ قرآن ہوتا ہے، جو رسول میں سے ہو وہ نور ہوتا ہے۔ اب آپ نے کہا ہے کہ نور سے مراد قرآن ہے، تو اس کا مطلب جو رسول میں سے ہو وہ نور ہوگا، جو رسول میں سے ہو وہ نور ہوگا۔ رسول نے فرمایا یا علی انت منی وانا منکا، اے علی تم مجھ سے ہے، الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ سے ہے، حسن منی، حسن مجھ سے ہے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ اور آپ نے یہ اصول میں نے طے نہیں کیا تھا، آپ نے طے کیا تھا کہ جو نبی میں سے ہو وہ نور ہوگا۔ قرآن نبی میں سے، قرآن نور، علی نبی میں سے، علی نور، حسن نبی میں سے، حسن نور، حسین نبی میں سے، حسین نور، سیدہ نبی میں سے، سیدہ نور۔ اب نور کی ضد کیا ہے؟ نور کی ضد ظلمت، نور کی ضد تاریکی، نور کی ضد اندھیرا، نور کی ضد جہالت۔ اب یہ نہ دیکھنا علی کے مقابلے پہ کون آیا، حسن کے مقابلے پہ کون آیا، حسین کے مقابلے پہ کون آیا۔ اب جو بھی آیا نور کے مقابلے پہ آیا، اور جو نور کے مقابلے پہ آئے وہ کل بھی ظلمت تھا، آج بھی ظلمت ہے۔ دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، نعرہ حیدری، یا علی 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 مولا، علی مولا۔ جیے قبلہ جیے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مزاج قرآن اور ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب و مبین، ہم نے کتاب اتاری نور کے ساتھ۔ پھر خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے کتاب کا وارث بنایا۔ پھر خدا کہہ رہا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر خدا کہہ رہا ہے کہ تم جو کر رہے ہو ہم کتاب میں لکھ رہے ہیں۔ پھر خدا کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب ہے جو قیامت والے دن تمہاری گواہی دے گی۔ تو اب ہم آہستہ آہستہ کتاب کے اسرار کی طرف جا رہے ہیں کہ یہ کتاب کون سی ہے۔ میں نے پہلی مجلس میں تمہیداً کہا تھا جو لکھی جائے وہ کتاب، جو پڑھی جائے وہ قرآن۔ یقیناً یہ رسول پر لکھی ہوئی اتاری گئی نہیں، رسول نے بولا تو قرآن بنا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب یہ رسول پر اتری نہیں تھی تو تب یہ کسی اپنے وجود میں نہیں تھی، اس کا وجود تھا، لیکن یہ نبی کے زبان کے انتظار میں تھی۔ بڑا بہترین جملہ سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ نبی کو ضرورت نہیں تھی کہ آیت آئے اور میں پڑھوں تاکہ میری صداقت کا پتہ چلے۔ نبی کو اپنی زبان کی صداقت منوانے کے لیے قرآن کی ضرورت نہیں تھی، قرآن کو اپنی صداقت منوانے کے لیے نبی کی زبان کی ضرورت تھی۔ کیا بات ہے قبلہ جیو، بے شک، کیا بات ہے جی۔ قرآن یہ چاہتا تھا کہ میں اس زبان اطہر سے نکلوں تاکہ میری صداقت کا لوگوں کو پتہ چل سکے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے مصطفیٰ کیے ہوئے لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا ہے۔ جن کو وارث بنایا وہ کون؟ اللہ کے مصطفیٰ کیے ہوئے لوگ۔ کس لیے اتاری؟ تاکہ وہ زمانے کو ہدایت کے لیے اس میں سے پڑھ کے سنا سکے۔ اگر اس کتاب کے اندر صرف ہدایت تھی تو امت گمراہ کیوں ہوئی؟ آج کی تقریر اسی منزل پہ رکے گی۔ رسول نے کہا تھا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن، اہل بیت، اس کو تھامے رکھنا، گمراہ نہیں ہوگے۔ حدیث بدلی، کہا نہیں، اہل بیت نہیں کہہ کہتے، سنت، ٹھیک ہے۔ رسول قرآن اور سنت چھوڑ کے گئے تھے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ نبی کے کہنے کے مطابق عمل کرنے کا نام، ٹھیک ہے۔ آپ سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ جی ہم کر رہے ہیں۔ قرآن ہمارے گھروں میں ہے۔ جب قرآن اور سنت دونوں موجود ہیں، امت گمراہ کیوں ہے؟
یا تو کوئی مولوی مجھے مولانا مفکر محدث قرآن کے حاشیے پہ لکھ کے دے دے کہ الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے کوئی مسلمان گمراہ نہیں ہے، ہر مکتب دوسرے کو گمراہ کہہ رہا ہے، ہر نظریہ دوسرے کو گمراہ کہہ رہا ہے۔ تو جب تم خود کو گمراہ خود سمجھ رہے ہو تو پھر وہ نبی کی حدیث کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے تھاما تو تم گمراہ نہیں ہوگے، تو تم کہہ رہے ہو کہ قرآن بھی ہمارے گھروں میں ہے اور سنت بھی ہمارے پاس ہے۔ قرآن اور سنت کے ہوتے ہوئے گمراہ کیسے ہو گئے؟ یا تو یہ مانو کہ تم گمراہ نہیں، یا پھر یہ مانو کہ وہ چیز تمہارے پاس نہیں ہے جو نبی چھوڑ کے گئے تھے۔ نہ قرآن کو تم نے حقیقت میں مانا ہے اور نہ تم نے اہل بیت کو حقیقت میں مانا ہے۔ قرآن پڑھا ضرور ہے، قرآن کو رٹا ضرور لگایا ہے، قرآن اپنے گھروں میں رکھا ضرور ہے، قرآن کو مصیبت وقت میں نکالا ضرور ہے، قرآن قسم اٹھانے کے لیے رکھ لیا، قرآن برکت کے لیے رکھ لیا۔ اگر بائے بسم اللہ سے لے کے سین والناس تک قرآن ہی کو پڑھ لیا جائے تو پھر پورا قرآن جو ہے وہ علی کے قصیدوں کا نام ہے۔ بے شک میرے مولا علی نے فرمایا تھا قرآن کے 4 حصے ہیں، یہ میرے مولا کا فرمان ہے، اسے ذہن نشین کیجئے گا جو سن رہے ہیں۔ مولا فرماتا ہے قرآن 4 حصوں کا نام ہے۔ پہلا حصہ ہمارے فضائل کا نام، دوسرا حصہ مثالوں کا ہے جس میں خدا نے مثالیں دی ہیں گزشتہ نبیوں کی، گزشتہ امتوں کی، گزشتہ ادوار کی۔ علی فرماتے تیسرا حصہ ہے محکمات اور متشابہات میں، یعنی کہ قرآن کے احکامات کون سے ہیں اور قرآن کی متشابہات کیا ہے، یہ دوسرا حصہ ہے۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ قرآن میں تیسرا حصہ جو ہے وہ ہے خدا نے ہمارے دشمنوں پہ لعنت کیسے کی ہے، خدا نے ہمارے دشمنوں پہ تبرہ کیسے کی ہے۔ دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، ضرب بے شمار۔ تو یہ مزاج ہے قرآن کا۔ تو میں اپنے محترم سننے والے سامعین کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، یہ مزاج قرآن تھا، لیکن افسوس اس قرآن کو ماننے والوں نے اس قرآن کی حقیقت کو بدل دیا۔ ایسے بدلا اس قرآن کی حقیقت کو کہ اس قرآن کے مالک کی بیٹیاں بازاروں میں آ گئی۔ آج کی شب اس بادشاہ، اس شہنشاہ کا تذکرہ ہے جسے سفیر حسین کہا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ کر دیا تھا، خود مکہ میں قیام کیا، جناب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ گئے، 18,000 افراد نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کر لی۔ جناب مسلم بن عقیل نے مولا حسین کو خط لکھا کہ مولا 18,000 افراد بیعت کر چکے ہیں، کوفہ آپ کا منتظر ہے، مولا جتنی جلدی ہو سکے کوفہ تشریف لے آئیے۔ یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، میں مصائب کی آخر میں اسی جملے کو دوبارہ دہراؤں گا۔ جناب مسلم نے کہا مولا کوفے کے لوگ آپ کے لیے تڑپ رہے ہیں، کوفے کے لوگ بیعت پہ آمادہ ہو چکے ہیں، 18,000 افراد میری بیعت کر چکے ہیں، جتنی جلدی ہو سکے کوفہ تشریف لے آئیے۔ یہ پیغام جناب مسلم بھیج چکے تھے۔ خط بھیجنے کے بعد کوفہ کے حالات بدل گئے۔ ابن زیاد ملعون جو ہے وہ نیا گورنر کوفہ میں آ گیا، نعمان ابن بشیر کو وہاں سے معزول کر دیا گیا۔ کوفہ کی گلیوں کو سپاہیوں سے بھر دیا گیا کہ مسلم کو ڈھونڈو۔ جب جناب مسلم نے ظہرین کی نماز پڑھائی تو مسجد کوفہ بھری ہوئی تھی، مغرب کی نماز پڑھائی تو 3 سطریں تھیں،
जब ईशा पढ़ाने के बाद मुस्लिम उठ के खड़े हुए तो पीछे कोई नहीं था, अकेला हुसैन का सफीर, अकील का बेटा कूफा की गलियों में कभी दाएं कभी बाएं, रोते रोते एक ऐसे दरवाजे पे चले गए जो दरवाजा बंद था। जब मुस्लिम बिन अकील वहां जाके बैठे, थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला, उस घर से एक ज़ईफा औरत आई। उसने अपने दरवाजे पे बैठे हुए एक मुसाफिर को देखा, कहती कौन है? फरमाया मुसाफिर। कहाँ से आया है? फरमाया मंजिल दूर है। देख के कहती जितनी जल्दी हो सके मेरा दरवाजा छोड़, तुझे खबर नहीं है कूफे के हालात बदल गए, नया गवर्नर आ गया, कूफा में कर्फ्यू है, कूफा में सख्ती है, जितनी जल्दी हो सके कूफा छोड़। ये कह के वो ज़ईफा दरवाजा बंद करने लगी। जनाब मुस्लिम बिन अकील ने अपनी तलवार अपने हाथ में थामी और अपना एक हाथ जमीन पे रख के कहा, अच्छा सैयदा तेरी औलाद का मुकद्दर। जब कहा या फातिमा तो ज़हरा तेरी औलाद का मुकद्दर, लफ्ज फातिमा बंद दरवाजे पे उस औरत ने सुना। दरवाजा खोल के किसका नाम लिया है? फरमाया क्या तू फातिमा तो ज़हरा को जानती है? कहने लगी उसी की कनीजी का तो भरम है। मुस्लिम की आवाज आई, फिर उन्हीं की औलाद हो, औलाद का नाम माना था। तड़प गई, रो के कहती कहीं तू अकील का बेटा मुस्लिम तो नहीं? आवाज आई, हाँ मैं ही मुस्लिम बिन अकील हूं। देखा दी मौला मेरे घर तशरीफ ले आए। जल्दी से अपने घर में जनाब मुस्लिम के बिठाने का बंदोबस्त किया, मुसल्ला बिछा। सारी रात जनाब मुस्लिम अल्लाह की तस्बीह और तकदीस में मसरूफ रहे। खबर पहुंच गई इब्न ज़ियाद तक कि मुस्लिम तो आके घर है। 300 सिपाही घोड़ों पे बैठ के मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए आया। घोड़ों के टापों की आवाज जनाब मुस्लिम के कानों पे पड़ी। जनाब मुस्लिम ने अपने मुसल्ले के नीचे तलवार खींची, अल्लाह अकबर कह के अली का शेर घर से बाहर आने लगा। तो सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, रो कहती मौला सिपाही ज्यादा है, तू अकेला है, मौला घर से बाहर न जाइए। रो के कहते हैं मैं नहीं चाहता, मेरा मजाज नहीं है, मैं हम हाशमी है, मेरी गैरत के वारा नहीं करती। मुझे ढूंढते ढूंढते कहीं लश्कर तेरे घर के अंदर ना आ जाए, कहीं फौज तेरे घर के अंदर ना आ जाए। मेरी हाशमी गैरत के वारा नहीं करती कि मैं मुस्लिम जिंदा हूं और मेरी मानने वाली के घर में सिपाही आ जाए, मैं मुस्लिम जिंदा हूं और मेरे ऊपर ईमान रखने वाली के घर में फौज आ जाए। ए जनाबे मुस्लिम, आपने तवा के घर में कूफा के लश्कर को नहीं आने दिया था। हाय शाम गरीबा, अली की बेटी का खैमा शिमर पहला दस्ता लेके आलिया के खैमे में आ गया। जनाब मुस्लिम बिन नकीर अल्लाह अकबर कह के कूफा की गलियों में आए। कूफा की गलियों में मुस्लिम ने तलवार को अलम किया हुआ था। मैं यहाँ अपने सुनने वाले सामीन को बताऊं, खुले मैदान में जंग करना आसान है, बंद गलियों में जंग करना बड़ी मुश्किल है। मुस्लिम अकेला बंद गलियों में जंग कर रहा था, कभी इधर से कभी उधर से हमला, आगे से हमला होता मुस्लिम रोकते, पीछे से हमला होता मुस्लिम रोकते। इतना जबरदस्त हमला किया मुस्लिम ने, कूफे की गलियां खाली हो गई। इब्न ज़ियाद को खबर पहुंची कि हमें और लश्कर चाहिए। इसने 500 का दस्ता और भेजा। थोड़ी देर बाद खबर पहुंची हमें एक लश्कर और चाहिए। उसने कहा अकेले मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए इतने लश्कर क्यों बुला रहे हो? तो उसके सिपा सलार ने लिख के भेजा, तूने कूफे के किसी आम शख्स को नहीं, हाशमी खून को गिरफ्तार करने के लिए भेजा है। मुस्लिम अकेला है, मेरी फौज मार रहा है, मेरे सिपाही मार रहा है। उसने कहा फिर मुस्लिम को ऐसे गिरफ्तार ना करो। मुस्लिम को अगर ये हाशमियों को धोखे से गिरफ्तार करते हैं, इन्होंने एक गली में गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। जनाब मुस्लिम अब जख्मी हो चुके थे, अबरू जनाब मुस्लिम के कट चुके थे, होंठ जनाब मुस्लिम का कट चुका था। अगली सतर में सदा से माफी मांग के पढ़ने लगा। मुस्लिम कूफा की गलियों में जख्मी हालत में जंग कर रहे थे। कोई ऊपर से औरत पत्थर मार रही थी, कोई गर्म पानी फेंक रही थी, कोई आग फेंक रही थी। अकेला मुस्लिम लोगों के लश्कर को हटाता हटाता कह रहा था, आज मेरा अब्बास होता, आज मेरा अकबर होता, आज मेरा कासिम होता। जनाब मुस्लिम के कदम हटते 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 मुस्लिम गड़े के अंदर गया। जनाब मुस्लिम का गड़े के अंदर गिरना था, मुझे माफ कर देना। जिसके हाथ में नेजा था उसने नेजा मारा, जिसके हाथ में तीर था उसने तीर मारा, जिसके हाथ में पत्थर था उसने पत्थर मारा। अकेले मुस्लिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, हाथ में रस्सियां, पांव में रस्सियां। जनाब मुस्लिम बिन नकील को
جب ابن زیاد کے دروازے کی طرف لے کے جانے لگے، دربار کے دروازے تک جاتے ہوئے مسلم بن عقیل ہزاروں کے لشکر کو ہٹا رہا تھا، لوگ ڈرتے ہوئے مسلم کو رستہ دے رہے تھے۔ کوفہ کے صدر دروازے پہ ابن زیاد کا ایک سپاہی کھڑا تھا، اس نے مسلم کو آتے ہوئے دیکھا، اس نے کہا یہ ہوتے ہیں ہاشمی، یہ ہوتے ہیں جوان، یہ ہوتی ہے ہاشمیوں کی غیرت۔ وہی سپاہی وہیں پہ کھڑا تھا، یا اس نے چند مہینوں بعد وہیں سے حسین کے سجاد کو گزرتے ہوئے دیکھا۔ سجاد کی گردن جھکی ہوئی تھی، ہاتھوں میں وہی رسیاں، پاؤں میں وہی رسیاں، کوئی دائیں سے کھینچتا کوئی بائیں سے کھینچتا۔ جب جناب سجاد اس کے قریب سے گزرنے لگے، اس نے کہا 3 مہینے پہلے یہاں سے عقیل کا بیٹا مسلم گزرا تھا، اس کی آنکھوں میں جلال تھا، اس کے چہرے پہ روب تھا، وہ زخمی بھی تھا لیکن کسی کی جرت نہیں تھی کوئی اس کے قریب جاتا۔ تو حسین کا بیٹا ہو کے اس قدر مجبور ہو کے کیوں چل رہا ہے؟ جناب سجاد کی آواز، یہ بندہ خدا تو نے انصاف نہیں کیا، مسلم اکیلا آیا تھا، میرے ساتھ علی کی بیٹی آئی۔ زخمی حالت میں جناب مسلم کو جو کوفہ میں لے کے جایا گیا، بڑی تفصیلی مصائب جناب مسلم کا۔ جناب مسلم کو ابن زیاد ملعون نے کہا مجھے امیر کہہ کے سلام کر، فرمایا معافی امیر سوائے الحسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے۔ اتنا جملہ کہا اس نے، ملعون بکر بن حمران ملعون کو کہا مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پہ لے جا۔ جب جناب مسلم دارالعمارہ کی چھت پہ گئے، اب جو میں نے مصائب کے آغاز میں جملہ پڑھا تھا وہ میں پڑھنے لگا ہوں۔ جب جناب مسلم دارالعمارہ کی چھت پہ جناب مسلم کو لے کے گئے، زخمی مسلم، کوفہ کی گلیاں، دارالعمارہ بلندی پہ تھا، مسلم نے نیچے دیکھا، کوفہ کی گلیوں میں بھیڑ، رش کیوں تھا؟ 9 ذی الحج تھی اور کل عید کا دن تھا، لوگ کوفے کی گلیوں میں عید کی تیاری کر رہے تھے۔ جناب مسلم نے یوں کوفے کی بھیڑ میں دیکھا، جناب مسلم نے اونچی آواز میں کہا اے کوفے والو، میں عقیل کا بیٹا مسلم ہوں، میں کوفے والوں تم سے کہتا ہوں تم میں سے کوئی ایک بندہ خدا مجھ پہ احسان کرے۔ احسان صرف یہ ہے، میں مولا حسین کو خط لکھا جائیے، کوئی حسین کو خبر پہنچا کہ کوفے نہ آنا، کوفے والے پھر گئے ہیں، کوئی حسین کو بتائے اگر آنا بھی ہے خود آنا، زینب کو نہ لے کے آنا۔ بس سادات و غیر سادات، بکر بن حمران ملعون کی تلوار مسلم کے سر پہ آئی۔ جناب مسلم کی آواز آئی، میری چند وصیتیں۔ اس نے کہا وصیت؟ مسلم نے کہا مجھے پانی پینے کے لیے دیا جائے۔ زخمی ہاتھ ہے جناب مسلم کے، جب پانی کا پیالہ آگے کیا گیا، جناب مسلم نے ہاتھ زخمی زنجیروں والے ہاتھوں میں پانی کا پیالہ لیا۔ جناب مسلم کے دندان مبارک زخمی تھے، لہو پانی میں آیا، جب لہو پانی میں آیا مسلم نے وہی پانی والا پیالہ کوفے کی دیوار پہ مارا۔ ساتھ کھڑے سپاہی نے کہا پینا نہیں تھا تو مانگا کیوں تھا؟ مسلم کی آنکھیں برس پڑی، لوگوں کو حکمت سمجھ میں نہ آئی کہ مسلم نے اپنے لہو والا پانی کوفے کی دیوار پہ کیوں پھینکا ہے۔ 2 مہینے بعد یہیں سے ایک قافلہ گزرا، جیسے ایک قافلہ گزرا علی کی بیٹی عالیہ کوفے کے دروازے کے اندر داخل ہوئی، ایک آواز آئی السلام علیکہ یا بنت محمد، محمد کی بیٹی تجھ پہ میرا سلام۔ بی بی نے گردن جھکا کے کہا سجاد یہ مجھ پہ سلام کرنے والا کون ہے؟ آواز آئی اما سر اٹھا، وہ کوفے کے دروازے پہ مسلم کا سر لٹکا ہوا ہے۔ مسلم کے سر پہ نظر پڑنی تھی، یا مسلم کی بیٹیاں رو کے آئیں، رو کے کہتی ہیں جب سے اس دیوار کے پاس کھڑی ہوئی ہمیں بابے کے لہو کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس دیوار میں مسلم کے لہو کے چھینٹوں کو مسلم کی بیٹیوں نے منہ پہ ملنا شروع کیا۔ یا ناگہاں جناب مسلم کی زوجہ بی بی رقیہ روتی ہوئی مسلم کے سر کے نیچے آئی، رو کے کہتی ہے مسلم میں تجھ سے یہ نہیں پوچھوں گی تو کیسے مارا گیا، مسلم میں کربلا میں حسین دے آئی، میں کربلا میں عباس دے آئی، میں صرف اتنا پوچھنے آئی ہوں میں نے تیرے ساتھ اپنے 2 بیٹے بھیجے تھے، مجھے بتا میرا محمد کہاں گیا، مجھے بتا میرا ابراہیم کہاں گیا۔ اللہ لعنت اللہ علیکم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايهم منقلب ينقلبون۔ میرا مالک ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔